تو یہ سورۃ الروم اس اعتبار سے بڑی اہم ہے. اور روم جو ہے وہ آج بھی شہر موجود ہے اٹلی میں، ویٹیکن سٹی، جو کرسچینٹی کا جو گڑھ ہے اس وقت، جو کیتھولک کرسچنز ہیں، پروٹیسٹنٹ نہیں، کیتھولک. تو یہ اسی روم کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں سب سے بڑی سپر پاور تھی، رومن امپائر. اور انہی کے ایک واقعے سے اس سورت کا آغاز ہونے جا رہا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس بھی کریں گے یہاں پر. بہرحال اس سورت کا مرکزی ٹاپک اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں، اور سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک پروفیسی پیش گوئی کی ہے جو من و عن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو ہے وہ پوری ہوئی. اور اس بات کو اس چیز کی دلیل بنایا جا رہا ہے کہ اس قرآن کا سورس جو ہے، یہ کتاب جو فائنل ٹیسٹمنٹ ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے بعد، القرآن اس کا سورس جو ہے یہ ڈیوائن ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الروم، الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے جو امت کو نہیں بتایا گیا. غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی، یعنی رومن امپائر شکست کھا گئی. اس کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ میں جب یہ 7 آیات پہلی کور ہو جائیں گی ان میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. فی ادنى الارض، قریب کی سرزمین میں. اور ادنا کا ترجمہ ایک اس اعتبار سے بھی کیا گیا ہے نچلی زمین میں، جو آپ سمجھ لیں کہ وہ جگہ ایسی تھی جہاں پہ یہ بیٹل فیلڈ ہوا، جو کہ عام جو سطح ہے اس سے نیچلی سطح تھی. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور یہ رومی ہارنے کے بعد ان قریب دوبارہ غالب آ جائیں گے. پرشین امپائر نے انہیں شکست دی تھی، اور بڑی زبردست قسم کی شکست، امید نہیں تھی کہ دوبارہ یہ سر اٹھا سکیں گے. فی بضع سنین، 3 سے لے کر 9 سال کے اندر. بضع سنین یا بضع سنین، یہ عربی زبان کے اندر 3 سے لے کے 9 تک کو کہا جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں ذکر ہے نا کہ وہ بضع سنین جو ہے وہ جیل کے اندر رہے، یعنی تقریباً 3 سے 9 سال کے درمیان. للہ الامر من قبل، پہلے بھی اللہ ہی کا حکم چلتا تھا. ومن بعد، اور بعد میں بھی اللہ ہی کا حکم چلے گا. یعنی یہ دنیا کی بادشاہی جو ہے یہ اللہ کے پاس ہے، چاہے تو فرعون کو عطا کر دے، چاہے سلیمان علیہ السلام کو عطا کر دے. یعنی اپنے سب سے مردود ترین پرسنالٹی فرعون اور محبوب ترین پرسنالٹی سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور پھر اس دن خوشیاں منا رہے ہوں گے اہل ایمان، کیونکہ مشرکین عرب جو ہے وہ بت پرست تھے، اور جو پرشین امپائر تھی اہل فارس وہ آتش پرست تھے. تو اس اعتبار سے یہ دونوں کامن تھے. دوسری طرف مسلمان بھی اہل کتاب تھے، یعنی قرآن کے ماننے والے، اور جیوز اور کرسچنز بھی اہل کتاب. جو رومن امپائر تھی وہ کرسچنز کی تھی. تو لہٰذا جب وہاں پہ وہ مغلوب ہوتے تھے تو یہاں پہ یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے تھے مشرکین عرب کہ دیکھو وہ بھی کتاب والے تھے، ان کو شکست ہوئی، اور وہاں پہ آتش پرست جیت گئے، تو ہم بھی یہاں پہ تم پر غلبہ حاصل کر لیں گے. یہ وہ اینالوجی بنایا کرتے تھے. بنصر اللہ، اللہ کی مدد ہوگی اس کے ساتھ جس کے لیے چاہتا ہے اللہ مدد فرماتا ہے. ینصر من یشاء، وہ جس کی مدد چاہتا ہے فرماتا ہے. وہو العزیز الرحیم، اور وہی غالب ہے، رحم فرمانے والا ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ رومن امپائر دوبارہ سے پرشین امپائر کے اوپر غالب ہوگی. لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اکثریت دنیا کے ساز و سامان کو دیکھ کر فیصلہ کر رہی ہوتی ہے. یعنی اس وقت بھی جس طریقے سے رومن امپائر کو شکست ہوئی، حتیٰ کہ پرشین امپائر کی فوجیں جو ہے مصر تک پہنچ گئیں اور ان کی اوریجنل سلیپ بھی اتار کے لے آئیں. اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ دوبارہ رومن امپائر کس طرح اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہوگی.
اکثر لوگ دنیا کی زندگی کے سامنے کی جو چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ, جبکہ وہ آخرت سے بالکل غافل ہوتے ہیں. یعنی بعد والے معاملات آخرت سے مراد بھی ہو سکتا ہے, اور اس سے مراد الٹیمیٹ آخرت یعنی قیامت کے دن کی جو جواب دہی ہے, اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ, اس سے اکثر لوگ غافل ہیں. یہ میرے بھائیوں سورۃ الروم کی جو پہلی 7 آیات ہیں جن کی ہم نے تلاوت اور مختصر ترجمہ سنا تشریح کے ساتھ, یہ قرآن حکیم کی ٹاپ آف دا لسٹ پیش گوئیوں میں سے ایک پیش گوئی ہے, جو بالکل بائی نیم پیش گوئی, پروفیسی اور غیبی خبر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قرآن کے ذریعے دی گئی, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں منوان پوری بھی ہوئی اسی طریقے سے. چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4774 اور صحیح مسلم میں 7066. انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں سورۃ الروم آیت نمبر 1 سے 7 کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی جو 5 پیش گوئیاں پوری ہو چکی ہیں, ان میں سے ایک پیش گوئی یہ ہے جو سلطنت روما کو, رومن امپائر کو دوبارہ سے پرشین امپائر کے اوپر غلبہ حاصل ہو گیا. ان میں سے ایک پیش گوئی وہ ہے جو سورہ روم کے اندر ذکر ہوئی. اب یہ بات سمجھ لیں کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے, اس وقت 2 سپر پاورز تھیں پوری دنیا کے اندر جن کا غلبہ تھا. نمبر 1 رومن امپائر جسے سلطنت روما کہا جاتا ہے, اور نمبر 2 پرشین امپائر جسے اہل فارس کہا جاتا ہے. رومن امپائر کا جو ہیڈ تھا وہ کیسر کہلاتا تھا, اور پرشین امپائر کا جو ہیڈ ہے وہ کسرا کہلاتا تھا. یہ 2 بڑی سپر پاورز تھیں. رومن امپائر جو ہے وہ پیورلی کرسچنز تھے, کوئی ڈیویٹڈ فارم کے اندر, اور جو پرشین امپائر والے تھے یہ آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے. یعنی بالکل اپوزٹ چیز. جس طرح کہ کسی زمانے میں ایون آج بھی کسی درجے میں 2 سپر پاورز, ایک طرف امریکہ اور دوسری طرف سوویت یونین, جو کہ اب ٹوٹ کے تقریباً رشیا رہ چکا ہے, لیکن اب بھی وہ رقبے کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. یہ 2 سپر پاورز. یہ بھی دیکھ لیں آپ, ڈینائل آف گاڈ کرنے والے رشین ایتھیسٹ, اور دوسری طرف جو ہیں وہ امریکن, وہ ڈکلیئرڈ کرسچنز ہیں. یعنی سیم وہی اینالوجی آج کے زمانے میں بھی موجود ہے. اور اس کے علاوہ بھی کئی اینالوجیز ہیں. اس زمانے کے اندر جب پرشین امپائر کو غلبہ حاصل ہوتا تھا تو مشرکین عرب خوش ہوا کرتے تھے کہ وہ بھی آسمانی خدا کو نہیں مانتے, ہم بھی نہیں مانتے, ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں, وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں, ان کا غلبہ ہمارا غلبہ ہے. اور جب رومن امپائر کو, جو آسمانی مذہب کو ماننے والے تھے, چاہے وہ ڈیویٹڈ فارم میں کرسچینٹی تھی, جب ان کو غلبہ حاصل ہوتا تھا تو مسلمان خوش ہوتے تھے کہ وہ اہل کتاب تو ہیں, اور مشرکین عرب جو ہے وہ کوڑتے تھے. جس طرح آج بھی کافی عرصے تک تو ہماری بھی یہی حالت رہی ہے کہ کہیں پہ امریکہ جیتتا تھا تو ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ چلو کسی درجے میں خدا کے ماننے والے تو ہیں, اور جہاں پر رشیا کو شکست ہوتی تھی اس کی ہمیں خوشی ہوتی تھی, اور جب رشیا کا کہیں پہ غلبہ ہوتا تھا ہم کہتے تھے تو منکرین خدا ہیں, ان کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے. سیم اینالوجی, اس وقت رومن اور پرشین امپائر, آج امریکن اور رشین امپائر. اب جا کے معاملہ ذرا الٹ گیا ہے جب امریکہ نے ہمیں بھی اسی طریقے سے دھمکیاں دینی شروع کی ہیں, اور آپ کو پتا یہ ٹرمپ کا بھی حالیہ بیان آیا ہے. تو ہمارے جیسے لوگ تو بہت پہلے یہ چیختے تھے کہ خدا کے لیے, خدا کے ساتھ یاری لگائیں, دنیا کے اسباب کو آپ ضرور اختیار کریں, لیکن اس درجے میں نہیں کہ آپ اپنی جو مذہبی اقدار ہیں ان کو ہی پس پش ڈال دیں. تو آپ دیکھ لیں امریکہ نے بالکل ٹیشو پیپر کی طرح پاکستان کو یوز کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا, جس طرح کی انہوں نے باتیں کی. یعنی کل تک وہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ آپ کی جنگ ہے, ہماری جنگ نہیں ہے. ہم کہتے تھے نہیں آپ کی جنگ ہے, اب ہم کہہ رہے ہیں جی ہماری جنگ ہے. دیکھیں انہوں نے ہمیں کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ان کی جنگ ہمیں لڑنی پڑ رہی ہے. آج پاکستان جو ہے وہ یعنی آپ سمجھ لیں آگ کا سمندر بن چکا ہے اس اعتبار سے. وہ تو یہاں پہ آگ لگا کے چلے گئے, پیچھے مصیبت ساڑھے گاٹے فٹ کر کے ڈوب گئے. ہمارے اپنے ہی لوگ ہمارے خلاف ہو گئے ہماری کئی غلط پالیسیز کی وجہ سے, اور آج جب ہمیں اپنی ہوش آئی ہے تو اب معاملہ اس حد تک بگڑ چکا ہے کہ اب ہم سے یہ
امریکن امپائر بھی قابو نہیں آ رہی اور رشین امپائر تو پہلے ہی ہم نے خلاف کی ہوئی تھی. تو بہرحال میں انالوجی بتا رہا ہوں کہ اس وقت جب رومن امپائر جیتتی تھی تو مسلمان خوش ہوتے تھے, جس طرح کسی زمانے میں امریکہ کو غلبہ ہوتا تھا ہم کہتے تھے ہم امریکن لائے ہیں, ہمیں خوشی ہوتی تھی. اور دوسری طرف جب پرشین امپائر کو فتح حاصل ہوتی تھی تو اس وقت کے جو بت پرست تھے وہ خوش ہوتے تھے, جس طرح کہ آج کے انڈین بت پرست خوش ہوتے ہیں جب رشین امپائر کو کوئی جو ہے وہ فتح ملتی ہے. اب یہ تو میں ہی آپ کو بتا سکتا ہوں نا آج کے دور میں کمپیریزن کروا کے, علماء کو تو ورلڈ پالیٹکس کا نہیں پتا. سیم اینالوجی رومن امپائر اور پرشین امپائر, اور آج امریکن امپائر اور رشین امپائر سیم وہی, ان کے بھی مذاہب اسی طریقے سے تفریق ہوئے ہوئے اور اسی طریقے سے مسلمان بھی خوش ہوتے اور مسلمان بھی ناراض ہوتے. بہرحال مسلمان کی خوشی اور ناراضگی کی جو نسبت ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹیز ہونی چاہیے, ان کی تعلیمات ہونی چاہیے. دنیاوی چیزوں کو پس پش ڈال کر ہمیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے. بہرحال یہی سورۃ الروم کی پہلی 7 آیات کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث تو میں نے بخاری مسلم سے بتائی, اس کی تفسیر میں بڑی ڈیٹیلڈ حدیث ہے ایک جو آج میں نے ڈسکس کرنی ہے 4 کتابوں میں اہل سنت کی مین سٹریم کی. نمبر 1 جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3194 کتاب التفسیر چیپٹر سورۃ الروم کی تفسیر میں. نمبر 2 مسند احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2770 جلد 1 اور صفحہ 304 پہ. نمبر 3 المستدرک للحاکم میں کتاب التفسیر چیپٹر میں 3540 اور نمبر 4 دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں 615 نمبر 615. یہ 4 کتابوں میں انہی 7 آیات کے کانٹیکسٹ میں جو رومن اور پرشین امپائر کے بارے میں پروفیسی آئی کہ ان قریب یہ غالب آ جائے گی دوبارہ سے رومن امپائر پرشین امپائر پہ, جو اب اس وقت ان کو شکست فاش ہوئی ہے, اس کانٹیکسٹ میں یہ 4 کتابوں میں حدیث ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے. اور یہاں پہ میں ضمناً بتا دوں کہ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں شاہ ولی اللہ دہلوی المتوفى 1176 ہجری نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن حکیم کی دی بیسٹ تفسیر جو ہے وہ 3 کتابوں کا کتاب التفسیر چیپٹر ہے. نمبر 1 صحیح بخاری کا کتاب التفسیر چیپٹر, نمبر 2 جامعہ ترمذی کا کتاب التفسیر چیپٹر, اور نمبر 3 المستدرک للحاکم کا کتاب التفسیر چیپٹر. اور الحمدللہ یہ سب کی سب کتابیں اردو میں بھی آ چکی ہیں, انگلش میں بھی آ چکی ہیں. تو جس حدیث کا میں نے حوالہ دیا ترمذی, مسند احمد, المستدرک للحاکم اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کا, اس حدیث میں ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت کی جو 2 بڑی سپر پاورز تھیں رومن اور پرشین امپائر, ان کے درمیان ایک جنگ ہوئی, بہت گھمسان کی جنگ, اور یہ بات ہے 615 عیسوی کی. آج چل رہا ہے نا کہ آج 26 اگست 2017 ہے, تو وہ 615 عیسوی, یعنی آپ سمجھ لیں کہ آج سے تقریباً 2000 سال بلکہ 2100 سال کے, 2000 بھی نہیں کہنا چاہیے, تقریباً 1400 1450 سال کے قریب پہلے کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے کی, غزوہ بدر سے تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے یہ, 7 سال, اور ہجرت مدینہ سے 5 سال پہلے کی. تو اسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب رومن امپائر کو فتح یعنی مغلوب ہوئے پرشین امپائر کے ہاتھوں, تو پرشین امپائر جو تھی اہل فارس وہ مصر تک پہنچ گئے, اور انہوں نے ان کی جو اوریجنل سلیب تھی وہ بھی اٹھا کے ادھر لے آئے ایران کے اندر, کیونکہ ایران اس وقت ان کا سمجھ لیں گڑھ تھا. ایران, عراق, یہ ساری ملا کے سلطنت, افغانستان, یہ پورا ایریا پرشین امپائر کے پاس تھا, اور رومن امپائر کے پاس وہ پورا یورپ, افریقہ, وہ سارے کے سارا ایریا پرشین جو رومن امپائر کے پاس تھا. یہ 2 بڑی سپر پاورز. تو اس وقت مسلمان جو ہے وہ بڑے غم زدہ ہوئے کہ پرشین امپائر جو آتش پرست ہے وہ جیت گئے, اور اہل کتاب ان کے ساتھ کسی درجے میں ہمدردی تو تھی. ایون قرآن حکیم بھی کہتا ہے کہ تم اسلام کے ساتھ جو ہے وہ قربت میں سب سے زیادہ ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہ نصارہ ہیں, کرسچنز ہیں. تو مسلمان بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ اس اعتبار سے عقیدت رکھتے تھے, چلیں جو بھی ہے گاڈ کے ماننے والے تو ہیں, جس طرح آج کرسچنز جو ہیں وہ کسی درجے میں مسلمانوں سے عقیدت اس حوالے سے رکھتے ہیں کہ ان کے پادری جب ان کے گرجوں میں کو جانا چھوڑ دیتا ہے تو مسلمانوں کے ہاتھ
بیچ دیتے ہیں اور وہ گرجے مسجدوں میں کنورٹ ہو رہے ہیں، یورپ اور امریکہ میں، ایون آسٹریلیا کے اندر بھی۔ تو بہرحال مسلمان بڑے غمزدہ ہوئے، مشرکین عرب بڑے خوش ہوئے کہ ان قریب ہم بھی بت پرست بھی ان پر غلبہ حاصل کر لیں گے، جو آسمانی ابراہیمک جو ریلیجن ہے اس کے ماننے والے ہیں، کیونکہ مسلمان بھی ماننے والے تھے اور کرسچنز بھی۔ ابراہیم علیہ السلام تو کامن پرسنالٹی، تو مسلمان جو ہے وہ بڑے غمزدہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے یہ آیات نازل فرمائی، سورۃ الروم کی پہلی 7 آیات، اور اس میں پریڈکشن فرما دی کہ اگرچہ روم اس وقت مغلوب ہو چکا ہے، لیکن غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، ان قریب وہ غالب بھی آ جائیں گے، فی بضع سنین، 3 سے لے کے 9 سال کے اندر للہ الامر من قبل، پہلے بھی اللہ ہی کا حکم چلتا تھا، ومن بعد، اور بعد میں ہی اللہ کا حکم چلے گا، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن اہل ایمان خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ جب رومن امپائر کو فتح ہوگی پرشین امپائر کے اوپر، تو مسلمان خوش ہوں گے کہ اہل کتاب کا غلبہ ہوا آتش پرست لوگوں کے اوپر۔ اچھا، جب یہ آیات نازل ہوئی تو ابھی تو تازہ خوشی تھی مشرکین عرب کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام یہ آیات تلاوت کرتے ہوئے، خوشی سے جھومتے ہوئے مشرکین کے قافلے میں ان کی مجلس کے اندر گھس گئے اور کہا کہ مجھے تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے، ان قریب رومن امپائر پرشین امپائر کے اوپر غالب آئے گی۔ اب مشرکین جو ہے وہ بڑے نالاں ہوئے، انہوں نے سیدنا ابو بکر سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ شرط لگا دو۔ یہ اسی حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی میں، مستدرک الحاکم میں، مسند احمد میں اور دلائل النبوہ کے اندر شرط لگاؤ۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے شرط لگا لی، اسی حدیث میں موجود ہے اس وقت شرط لگانے کی حرمت نہیں آئی تھی، یعنی اس وقت تک شرط لگانا جائز تھا اور کامن جگہ کے اوپر مال رکھ دیا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط لگائی کہ بضع سنین، 3 سے لے کے 9 سال تک بنتے ہیں، تو سینٹر میں کر لیتے ہیں 6 سال کے اندر اندر فتح نصیب ہو جائے گی رومن امپائر کو پرشین امپائر کے اوپر۔ مشرکین عرب مان گئے اس شرط کے اوپر، لیکن 6 سال گزر کے فتح کوئی نہیں ہوئی۔ سیدنا ابو بکر نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں اب اس کے اوپر کمنٹس کروں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے جن کی پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ وہ سٹوریاں ساری جھوٹی گھڑی بھی ہوتی ہیں۔ یہ غیب کا علم ان کو بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں، سب سے بڑا امت کا ولی سیدنا ابو بکر صدیق، ان کی پیش گوئی بھی غلط ثابت ہوئی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا بضع سنین سے مراد 6 سال تو نے کس طرح لے لیا، یہ 3 سے بن کے 9 سال تک بنتے ہیں، تو تمہیں چاہیے تھا 9 یا 10 سال کی شرط لگاتے، تم نے 6 سال کی شرط کیوں لگائی ہے؟ غلطی تو تمہاری ہے۔ بہرحال وہی ہوا کہ 7ویں سال رومن امپائر، جو بالکل دور دور تک امید نہیں تھی کہ کبھی دوبارہ پرشین امپائر کے اوپر غلبہ حاصل کرے گی، انہوں نے اپنی فورسز کو جمع کیا اور پرشین امپائر کو شکست فاش دی 7ویں سال کے اندر۔ بہرحال سیدنا ابو بکر صدیق تو شرط اپنی ہار گئے، لیکن فائدہ یہ ہوا کہ قرآن حکیم کی اس پروفیسی کی وجہ سے، اس پیش گوئی اور غیبی خبر کی وجہ سے کئی مشرکین عرب نے اسلام قبول کر لیا، کہ بالکل دور دور تک امید نہیں تھی کہ کبھی غلبہ حاصل ہوگا پرشین امپائر کے اوپر رومن امپائر کو، جبکہ وہ افریقہ تک پرشین امپائر پہنچ چکی تھی ان کو شکست دیتے ہوئے۔ یہ اس اعتبار سے قرآن حکیم کی جو پیش گوئی ہے وہ پوری ہوئی الحمدللہ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر دی۔ اور اسی حدیث میں آتا ہے ترمذی کی کہ یہ فتح کا دن وہی دن تھا جس دن مسلمانوں کو غزوہ بدر میں مشرکین عرب کے اوپر فتح نصیب ہوئی، اسی دن رومن امپائر کو بھی پرشین امپائر کے اوپر فتح نصیب ہوئی، یعنی دونوں طرف جو آسمانی مذاہب کے ماننے والے تھے، یعنی مسلمز اور کرسچنز، ان کو فتح حاصل ہوئی بت پرستوں کے اگینسٹ۔ تو اب یہ دیکھ لیں، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا ایمان کتنا مضبوط تھا اس پروفیسی اور اس پیش گوئی کے اوپر، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات پتہ چلی کہ چاہے کوئی کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، اس کے پاس علم الغیب کوئی نہیں ہوتا، ورنہ سیدنا ابو بکر کبھی 6 سال کی شرط نہ لگاتے، اور شکر ہے کہ وہ شرط آ رہے ہیں، وہ جیت جاتے ہیں، انہوں نے کہا دیکھا بزرگ پہلے ہی 10 دن نے سال بعد ہونا ہے، اور ہارے بھی بالکل آخری اوورج نے، کیونکہ اگلے 7ویں سال میں ہی ہو گیا، تو اس سے کئی ایک عقیدے بھی ساتھ ساتھ سیٹ ہو گئے۔ اچھا، لیکن اب کیا ہوا، کچھ جعلی روایتیں پھر سنیوں نے گھڑی
मुरसल किस्म की कि नहीं आप वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक का शर्त का हारना तो बड़ी मुसीबत थी, तो उन्होंने जाली रिवायतें गढ़ी कि नहीं वो बाद में फिर हुजूर से जब पूछा उन्होंने कहा नहीं 1 साल और वदा लो, और फिर जनाब अबू बकर सिद्दीक शर्त जीत गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये बिल्कुल झूठ है। और मुझे बड़ा यानी दुख हुआ कि शेख सलाउद्दीन यूसुफ साहब ने भी जो आसरुल बयान सऊदी अरब से तफसीर छपती है उसमें भी ये झूठ लिखा, और उन्होंने तो झूठ इस हवाले से यानी पूरा तो नहीं लिखा, लेकिन वो ये रिवाइज करने वाला उन्होंने इस तरीके से उसको गोलमोल किया कि तिरमिजी की जो हदीस थी उसके अंदर उन्होंने यानी उसको टेम्पर ही कर दिया, उसमें से हवाला तिरमिजी का लिखा। और बहरहाल जो दूसरी तरफ अहले हदीस आलिम दीन है जमातुद दावा के अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद, उन्होंने यानी जुर्रत का मुजाहिरा किया, उन्होंने कहा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक से इस मामले में गलती हुई और इस बात का सबूत है कि नबी के अलावा किसी से भी गलती हो सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बाज़ लोगों ने फिर तफसीर के अंदर वो जाली किस्म की रवायतें भी लिख के तो इसको किसी तरीके से काउंटर करने की कोशिश की। आप जामिया तिरमिजी खुद खोल के पढ़ लें, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3194, और तिरमिजी में आप सूरत रूम वाला चैप्टर खोल लें, किताब तफसीर चैप्टर, तो उसके अंदर आप ये 4 हदीसें हैं इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3191 से लेकर 3194 तक, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो शर्त जीते थे, शर्त बहरहाल वो हार गए थे। बहरहाल उससे बड़ी फतह ये हुई, प्रोफेसी पूरी हुई और कई काफिरों ने इस्लाम भी कबूल कर लिया इसकी बरकत से, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बाद में फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के साथ जो मामला किया कि एक जमाना था कि मुसलमान खुश होते थे रोमन अंपायर के जीतने पे और पर्शियन अंपायर के हारने पे, और गमजदा होते थे पर्शियन अंपायर के जीतने पे और रोमन अंपायर के हारने पे। लेकिन फिर तारीख ने वो दिन देखे कि चंद सालों के अंदर रोमन अंपायर भी मुसलमानों के आगे घुटने टेक गई। जंग यरमूक के अंदर शिकस्त फाश हुई रोमन अंपायर को, और दोबारा वो अंपायर कायम नहीं हो सकी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि मेरे बाद कैसर खत्म हो जाएगा, फिर क़यामत तक कैसर रोम नहीं होगा, इतनी बड़ी प्रोफेसी, और मेरे बाद किसरा भी खत्म हो जाएगा और क़यामत तक कोई किसरा नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो दोबारा अंपायर नहीं बन सकी। जंग यरमूक में रोमन अंपायर ढेर हुई, और उसके बाद जंग कादसिया के अंदर पर्शियन अंपायर तो हमेशा के लिए खत्म हो गई, और ये पूरा इराक, ईरान, अफगानिस्तान, ये पूरे के पूरा रशिया, ये सब के सब मुसलमानों के पास आ गए। और रोमन अंपायर का भी अच्छा खासा हिस्सा, हत्ता के मुसलमान जो है वो इस लेवल तक गए कि फिर सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर के अंदर तकरीबन 840 हिजरी की बात है, आज से तकरीबन 400 साल पहले, 600 साल पहले, जबकि सल्तनत उस्मानिया कायम हुई और मुसलमान जो टर्की है वो गढ़ था, कस्तांतिनिया वहां पे था, मुसलमानों ने उसको फतह कर लिया। ये तो मजबूरन इनको वेटिकन सिटी में अपना वो पोप को शिफ्ट करना पड़ा, वरना वेटिकन सिटी इनका टर्की में इस्तांबुल थी जगह। मुसलमानों ने फतह करके कस्तांतिनिया का नाम जो है इस्तांबुल रख दिया, इस्लाम इन अ बल्क, इस्लाम का गढ़। जिस तरह हमारा भी कैपिटल सिटी इस्लामाबाद है, तो आप समझ लें इस्लामाबाद ही है टर्की का भी कैपिटल सिटी। इस्तांबुल टर्किश में कहते हैं इस्लाम इन अ बल्क, इस्लाम का गढ़। वो बेसिकली वेटिकन सिटी था। रोमन अंपायर हजारों साल में उधर से हजारों साल बैठी हुई थी, और फिर ऐसा उठा कि वो फिर मामला तितर बितर हो गए। इससे पहले भी जब तक किस्तांतिनिया फतह नहीं हुआ था, रोमन अंपायर घुटने बार टेक चुकी थी। सैयदना उमर के दौर में ये आज के आप समझ लें अरबों डॉलर जिजिया मुसलमानों को दिया करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये मुसलमानों को इतनी बड़ी फतह अता फरमाई जंग यरमूक में रोमन अंपायर के खिलाफ और जंग कादसिया में पर्शियन अंपायर के खिलाफ। और अगर आपने इसको वीडियो के फॉर्म में देखना है तो कतर वालों ने एक अरबिक के अंदर 30 इकसाद के ऊपर फिल्म बनाई है उमर सीरीज के नाम से, और मेरा उमर सीरीज के ऊपर तारुफ मौजूद है यूट्यूब पे, आप लिखें उमर सीरीज इन उर्दू तो मेरा क्लिप ही अल्हम्दुलिल्लाह खुल जाएगा, और इंग्लिश सबटाइटल के साथ ये आ चुकी है, जिसमें ये जंग यरमूक, जंग कादसिया, ये सारी चीजें फिल्माई गई हैं। नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक दावत के लॉन्च होने से 6 साल पहले से लेकर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम की शहादत तक सैयदना उमर को सेंटर करते हुए उन्होंने बेसिकली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी बायोग्राफी जो है वो वीडियो के अंदर फिल्मा दी है। और कोई हॉलीवुड की फिल्म पिक्चराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे किसी दर्जे में ये फिल्म कम नहीं है, जिस एतबार से ये मेहनत की गई है। पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशगोइयां हैं, इनको मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में कहा जाता है दलाइलुन नबुव्वा। क्या कहा जाता है? दलाइलुन नबुव्वा, नबुव्वत के दलाइल या अलामातुन नबुव्वा, नबुव्वत की अलामतें
جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشن گوئی فرماتے ہیں، پیش گوئی، مستقبل کی خبر دیتے ہیں، غیبی پروفیسی کہتے ہیں جسے ہم، یہ پورا ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیلوں میں سے دلیل ہے۔ قرآن حکیم میں تو سب سے بڑی دلیل یہ رومن امپائر کا دوبارہ سے غالب آ جانا پرشین امپائر کے اوپر، اور پہلے ہی بتا دیا گیا 7 سال پہلے یہ پیش گوئی کر دی گئی، اور اس طرح کی پیش گوئی ہوئی کہ دور دور تک امید نہیں تھی کہ دوبارہ سے کبھی جو ہے رومن امپائر اٹھ کے تو پرشین امپائر کو شکست دے گی، جس طریقے سے پرشین امپائر نے قبضہ کر لیا ہوا تھا ان کے ملکوں کے اوپر۔ اس کو محدثین نے ٹاپک بنایا ہے، صحیح بخاری کے اندر باقاعدہ علامات النبوہ کا چیپٹر ہے، مشکات کے اندر آپ کو کمبائنڈ فارم میں 30 جلد کے اندر یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ البتہ سب سے بڑا کام اس حوالے سے اس امت میں امام حاکم نیشاپوری، جنہوں نے المستدرک للحاکم لکھی ہے، المتوفا 405 ہجری، ان کے لائق ترین شاگرد ہیں امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی، جنہیں امام البیہقی کہا جاتا ہے، المتوفا 458 ہجری۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ۔ الحمدللہ یہ کتاب بھی جو 3286 احادیث کا مجموعہ ہے، 3286 احادیث ہیں، اردو میں 3 جلدوں میں شائع ہو کر الحمدللہ مارکیٹ میں آ چکی ہے۔ یہ اردو ترجمہ میرے پاس ہے، دلائل النبوہ، امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی، المتوفا 458 ہجری کا یہ لکھا ہوا مجموعہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری پروفیسیز جو دنیا کی کسی کتاب، جس کسی کتاب میں بھی موجود تھیں، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں اور کتابوں میں، وہ سب کمبائنڈ فارم میں نوٹس بنا دیے صرف اسی ٹاپک پہ، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب۔ kitabusunnat.com جو ویب سائٹ ہے اس پہ اس کا PDF اس کا آپ کو مل جائے گا، اردو میں آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ دلائل النبوہ 3286 احادیث کا مجموعہ ہے، اور اس کتاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری پروفیسیز، مستقبل کی خبریں، احادیث بھی اور آثار بھی، صحابہ کرام علیہم رضوان کی کرامات بھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بھی جو آپ کی نبوت کی دلیل ہے، اور خصوصاً غیبی خبریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے 30 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد، ایون 500 سال بعد کی جو پروفیسیز کی تھی وہ من و عن اسی طریقے سے پوری ہوئی، اور کئی ایسی تھیں جو دلائل النبوہ کی کتاب کے بعد پوری ہوئی، کیونکہ یہ تو 458 ہجری میں فوت ہوئے نا۔ تاتاریوں کے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی جو بخاری مسلم میں احادیث ہے، وہ پروفیسی تو امام بیہقی کے مرنے کے بھی تقریباً 100 سال کے بعد پوری ہوئی، یعنی انہوں نے بھی ان کو نہیں دیکھا لیکن وہ بھی پوری ہوئی۔ بل یہ سب کمبائنڈ فارم میں جمع کر دی، اس کا نام رکھا دلائل النبوہ۔ اور یہ کتاب کا ٹاپک یہ ہے کہ why we Muslims to believe in محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to be a prophet of God, to be a messenger from God۔ ہم مسلمان کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر مانتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفیسیز کا من و عن پورا ہوتا ہے، اور بائی نیم مینشن کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروفیسیز وہ پوری ہوئی ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 2812 صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور دلائل النبوہ میں بھی امام بیہقی لے کے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران دیکھا کہ باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، یہ ہماری والی اینٹ نہیں، اتنے بڑے بڑے پتھر مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے۔ اور عمار ابن یاسر جن کی عمر 60 سال تھی اس وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً آپ سمجھ لیں ہم عمر تھے، انہوں نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے اور مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے آ رہے ہیں۔ صحیح بخاری 2812، صحیح مسلم میں بھی ہے، دلائل النبوہ میں بھی امام بیہقی نے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل اس کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے عمار ابن یاسر کے چہرے اور داڑھی سے مٹی کو صاف کیا اور کہا افسوس وائے عمار، یعنی تو اسلام کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے، افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو اس جماعت کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، اور وہ جماعت
تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. بائی نیم مینشن کر دیا. حالانکہ جنگ صفین کب ہوئی؟ 37 ہجری میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 26 ایئرز کے بعد, اور آپ 26 ایئرز تک کی اس کی پریڈکشن بھی کر رہے ہیں کہ اس نے زندہ رہنا ہے. بلکہ 5-6 سال پہلے بھی ملا لے. ایک بندہ 60 سال کا ہو, اس کے بارے میں یہ پریڈکٹ کیا جائے کہ یہ 93 سال تک زندہ رہے گا, اور جنگ صفین میں یہ معاویہ کی فوج کے ہاتھوں قتل ہوگا اور مولا علی کے ساتھ ہوگا, اس لیے یہ حق کے ساتھ ہوگا. بائی نیم مینشن کرنا یہ نبوت کی خبر کے بغیر امپاسبل ہے. 3 سال کے بچے کا تو آپ کہہ سکتے ہیں 30 سال تک پہنچ جائے گا, جو پہلے ہی 60 سال کا ہو اس کے بارے میں پریڈکٹ کرنا یہ 93 سال تک جائے گا, اور پھر اس کو مارے گا بھی کون؟ بہت بڑی پروفیسی تھی, من نوان پوری ہوئی. اس طرح سیدنا حسین ابن علی کے بارے میں جو مسند احمد میں آتا ہے کہ اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور حضور زارو قدار رو رہے ہیں, مولا علی حاضر ہوئے اور کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ تو آپ فرمایا ابھی بھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے, انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ اس سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اسے فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دے گی. پھر انہوں نے ہاتھ بڑھا کر فرات کے کنارے سے مجھے سرخ مٹی بھی دکھائی, کربلا کی, جہاں پہ میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا. یہ ساری کی ساری احادیث الحمدللہ دلائل النبوہ تو امام بیہقی نے لکھی تھی, ہم نے بھی ایک دلائل النبوہ لکھی ہے. جنگ جمل, جنگ صفین, جنگ نہروان اور کربلا کے حوالے سے یہ ایٹم بم میرا الحمدللہ جس نے پوری دنیا کے اندر اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا آپ سمجھ لیں یہ کارنامہ اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے. انشاءاللہ آپ کو ہارڈ کاپیز جتنے یہاں 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں اینڈ پہ تمام کو ہم یہ دیتے ہیں ہارڈ کاپیز کی. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں کل 200 احادیث ہیں اہل سنت کی کتابوں سے, اکثر بخاری اور مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ اور باقی کتابوں سے ہے. عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے. انٹرنیشنل پمفلٹ ہے یہ الحمدللہ. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ میرا خیال ہے تقریباً کوئی 20 MB کے قریب, 25 کے MB کے قریب اردو والی فائل ہوگی اور 3 سے 4 MB کی عربی والی فائل ہے. انگلش والی فائل بھی, ہندی والی فائل بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. 5B ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا تو ٹائٹل ہے شہدائے کربلا کی نسبت سے, احادیث اس میں 200 ہے. ہر نمبر کے اوپر ایک سے زیادہ, کہیں پہ 8-9, مثلا غدیر خون کی حدیث 33 نمبر پہ 8 طرق میں نے جمع کیے ہیں غدیر خون کے. تو یہ بھی دلائل النبوہ ہے. لوگ کہتے ہیں نا حدیث کو چھپاؤ, یہ ساری حدیثیں آلموسٹ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر موجود ہیں. لیکن امام بیہقی کو کوئی رافضی نہیں کہتا, لیکن ہمیں لوگ رافضی کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہمارا کارنامہ اتنا بڑا ہے کہ امام شافعی کو بھی انہوں نے کہہ دیا, اور امام شافعی کو شعر کہنا پڑا, ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس اس پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. تو یہ الحمدللہ جنگ جمل, صفین, نہروان, شہادت عثمان کے حوالے سے جو جھوٹی باتیں تھی وہ میں نے چھوڑ کے احادیث کی بنیاد کے اوپر یہ ریسرچ پیپر لکھا ہے. یہ بھی دلائل النبوہ ہے. لہٰذا امام بیہقی نے یہ سب کچھ لکھا, میں نے بھی اس کو الحمدللہ یہ ساری حدیثیں آلموسٹ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہیں. باقی ڈیٹیل کے لیے میرا مسئلہ نمبر 101 ہے, خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. مسئلہ نمبر 102 ہے فضائل حسین اور یزید کے برے کرتوتوں کے جھوٹے جو دفاع ہیں ان کے علمی جوابات. اور مسئلہ نمبر 157A اور B ہے 5.5 گھنٹے کی گفتگو. سنی شیعہ اختلاف پہ 100 سوالات ہیں. علی الاحسن نقوی صاحب کے 1 to 1 میرے ساتھ الحمدللہ, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. باقی یہ 5B ریسرچ پیپر جو ہے یہ ماڈرن دور کی دلائل النبوہ اور علامات النبوہ ہے الحمدللہ. اب میرے بھائیوں میرا ایک گولڈن کوٹ یہاں پہ آپ یاد رکھیں جو میں نے الحمدللہ اس کو ایمفسائز کیا ہے, اس لیے آج کے لیکچر کو میں نے مسئلہ نمبر 182 بھی ڈکلیئر کیا ہے. یہ اسپیشل لیکچر ہے کہ کافروں کا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے, جس کا جواب صرف اور صرف یہ کتاب دلائل النبوہ ہے یا یہ میرا ریسرچ پیپر واقعہ کربلا والا ہے, جنگ جمل, صفین اور نہروان کے اوپر, جو نبوت کی غیبی خبروں کو جسٹیفائی کرنے والی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ دلیل. وہ کافروں کا اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح بڑے بڑے جنگجو بادشاہ آئے, اسکندر اعظم آیا, چنگیز خان آیا, اس نے بھی چند لوگ اپنے ساتھ لگائے اور پوری دنیا کو الٹ کے رکھ دیا, اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عرب کے ایک جنگجو بادشاہ تھے جنہوں نے عربیوں کو ایک جھنڈے کے تلے جمع کیا. عرب پہلے ہی بڑے ٹف ماحول کے عادی تھے,
بس ان میں طوائف الملوکی تھی، ان کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا اور رومن اور پرشین امپائر کو الٹ دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹیٹس بھی ایک جنگجو بادشاہ سے زیادہ کچھ نہیں تھا، اور اس پہ ترا یہ اپنی دلیل میں وہ پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں جب دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے چلے جاتے تھے، ان کی امپائرز بھی ان کے بعد پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی تھی، اور پیچھے اولاد میں جھگڑے اور بندر بانٹ شروع ہو جاتی تھی۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو 30 سال کے بعد ہی معاویہ نے علی ابن ابی طالب کے خلاف خروج کیا، اور وہی بندر بانٹ یہاں پہ بھی شروع ہو گئی، اور مسلمان پھر اسی طریقے سے دنیا پرستی کا شکار ہو گئے۔ تو 1000 سال تک تو آپ خود بھی مانتے ہیں کہ ملوکیت ہے، خلافت ملوکیت میں بدل گئی۔ جو مسلمانوں کی حکومت ضرور تھی لیکن اسلامی حکومت نہیں تھی۔ سیدنا علی کی شہادت کے بعد آلموسٹ اسلامی حکومت ختم ہو گئی ہے۔ 6 مہینے آپ سیدنا حسن ابن علی کے کر لیں، اس کے بعد تو اسلامی حکومت نہیں رہی ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے۔ تو یہی حال باقی بادشاہوں کا بھی ہوتا تھا۔ اب یہ بڑا ویلڈ اعتراض ہے، بہت ویلڈ اعتراض ہے۔ اس کا جواب صرف اور صرف دلائل النبوہ ہے، علامات النبوہ ہے۔ جنگ جمل صفین نہروان پہ احادیث ہے کہ بھائی چنگیز خان یا سکندر اعظم نے کیا مرتے ہوئے یہ بات بتائی تھی کہ میرے بعد ایس ایس بندے نے کام پانا جے بائی نیم، اور ایس ایس بندے نے کام پہ جانا جے، یہی بتا دیا، تو وہ نہیں پیش کر سکتے۔ ایک تو جنرل پریڈکشن ہے، وہ تو دنیا میں تاریخ کا رول ہی یہی ہے کہ جب بادشاہ جاتا ہے بڑی لیڈرشپ چلی جاتی ہے، پیچھے لوگوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، سیٹ کے جھگڑے سیاسی پارٹیوں میں بھی ہو جاتے ہیں۔ فرق کہاں سے آئے گا کہ بھائی سکندر اعظم یا چنگیز خان گیا تو اس نے بتایا نہیں کہ میرے بعد کیا ہوگا، اگر بتایا بھی ہوگا تو جنرل، وہ تو میں بھی بتا سکتا ہوں کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلائل النبوہ کے تحت غیبی خبریں دی ہیں، بائی نیم مینشن کیا ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، میری بیوی پہ کتے بھونکیں گے ہونک کے، مطالعہ کریں سیدہ عائشہ کے بارے میں۔ یہ ساری کی ساری احادیث میں نے الحمدللہ اس کربلا والے ریسرچ پیپر میں لکھی، اور یہ ساری احادیث دلائل النبوہ کے اندر بھی موجود ہیں، یہ خود پڑھ لیں اب تو الحمدللہ ان کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں، آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، عام آدمی بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں، منو کہنے نہیں نکاٹ دیتی ہیں، بھائی نکالی تو تب تھی نا کہ میں نے کوئی زمین سے کھود کے نکالی ہے۔ بخاری مسلم تو پہلے ہی موجود تھی، ترجمہ بھی آپ نے کیا تھا۔ ہاں یہ پمفلٹ آ گیا ہوتا تو شاید آپ ترجمہ ہی نہ کرتے۔ تو اب آپ ایک ایک نمبر آپ میچ کریں تو آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی انٹرنیشنل نمبرنگ پہ ایک ایک چیز ملے گی آپ الحمدللہ۔ اسلام 360 جو ہے وہ اس وقت انٹرنیشنل لیول کی اینڈرائیڈ اپلیکیشن ہے۔ ابھی زید بھائی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اسلام آباد اس جمعرات والے دن مجھے ملنے کے لیے بھی آئے ہوئے تھے الحمدللہ، 4 گھنٹے کی ملاقات ہوئی۔ اب اینڈرائیڈ ایپ انہوں نے بنائی ہے، مجھ سے سنی شیعہ کنفلکٹ جب ڈسکس کرنا شروع کیا، میں پھر نمبر بولتا گیا زبانی، اپنی اینڈرائیڈ ایپ میں سے کھولتے کہ کہتے حسین علیہ السلام، میں نے کہا کھولو صحیح بخاری 3748 حدیث میں دیکھو امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، صحیح بخاری 6118 میں سیدنا علی اور فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے۔ کہتے ہیں یار یہ کون سی باتیں تو؟ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک کلپ بنا دیں، انشاءاللہ کلپ ہم چڑھا بھی دیں گے ان کو، ایک پرومو ٹائپ آپ پروموشن کے لیے۔ میں نے اس کی تعریف کی ہے جو کچھ انہوں نے کام کیا ہے الحمدللہ۔ کراچی کے ہیں وہ بھائی، اور الحمدللہ یہ سب کے سب کام انہوں نے اردو زبان کے اندر کر دیا ہے، ہندی کے اندر بھی، انگلش کے اندر بھی، قرآن حکیم کی تفسیر بھی ہیں، کافی چیزیں ہیں۔ وہ آپ اسلام 360 ان کی ویب سائٹ بھی ہے islam360.com، اور اسلام 360 ان کی ایپ ہے اینڈرائیڈ، تقریباً 2.4 ملین لوگ اس وقت دنیا کے استعمال کر رہے ہیں، 24 لاکھ کے قریب۔ مسلم پرو یا تنزیل.net یہ باقی ساری جو چیزیں ہیں وہ ان سے پیچھے ہیں، جو انہوں نے خدمت یہ والی کی الحمدللہ، اور فرقہ واریت سے ہٹ کر انہوں نے الحمدللہ تمام مکاتب فکر کے تراجم ڈالے ہیں، اگرچہ ان کا تعلق اہل حدیث مکتب فکر سے ہے۔ جب وہ ریورٹ ہوئے تھے کچھ عرصہ پہلے وہ بھی میری طرح دعوت اسلامی میں تھے، تو آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ ادھر سے ادھر آتے ہیں نا، انہی کو اللہ تعالیٰ کاموں کے لیے بھی مبعوث کرتے ہیں۔ وہ مجھے سورۃ المائدہ کی آیت یاد آتی ہے کہ مسلمانوں اگر تم اپنا کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوموں میں سے اپنے بندے اٹھائے گا، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے اور حق بات کو پہنچائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام سے یہ بات کی، اور پھر آپ دیکھیں بعد کے لوگ جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے، بنو تمیم کے لوگ اور باقی لوگ، انہوں نے رومن اور پرشین امپائر الٹ دی۔ خالد ابن ولید صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، 100 جنگیں لڑی ہیں، ایک میں بھی نہیں ہارے۔ ایون غزوہ احد میں کافروں کی طرف سے آئے تھے، وہ بھی جیت کے گئے۔
बुत परस्त थे, 19 साल तक काफिर रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद 19 ईयर्स तक, 20वें साल जाके इस्लाम कबूल किया। लेकिन देखें फिर जब इस्लाम कबूल किया तो किधर, सैयदना उमर 6 साल ऐलान नबूवत के बाद मुसलमान हुए, तरक्की करके दूसरे नंबर पे पहुंच गए, 40वें नंबर पे मुसलमान हुए, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये बात है। तो फिर अल्लाह ताला अपने बंदों को उठाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नबूवत की दलील वो सारी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी मुस्लिम की हदीस इसमें जमा की है, करबला वाले रिसर्च पेपर 5B में। नबूवत की दलील के एतबार से मेरे भाइयों 3 हकाइक इस हवाले से याद रखें। नंबर 1 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैबी खबरों का पूरा होना यह आपके नबी होने की दलील है। नंबर 2, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुनियावी बादशाहों में फर्क यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात के बाद अपने असहाब के दरमियान होने वाले इख्तिलाफात को बाय नेम मेंशन कर दिया था। एक तो जनरल मेंशन होता ना, अगर फिर हम कहते हैं वो तो होना ही था कि एक लीडर के जाने के बाद पिछले लोग लड़ते, बाय नेम मेंशन किया। और वो हदीस बड़ी मशहूर है, मैंने इस पेपर में भी डाली है, मैं ज़िम्नन मुझे याद आया तो मैं यहाँ पे जिक्र भी कर देता हूँ। सैयदना अली इब्न अबी तालिब के बारे में पर्टिकुलरली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुस्नद अहमद में है और अल मुस्तदरिल हाकिम में है, सुन्न नसाई कुबरा के अंदर है। इसके सारे नंबर इसके अंदर मैंने दिए हुए हैं, ये आपको इंशाल्लाह लेक्चर के एंड पे मिल जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक बीवी के घर से बाहर निकले, आपकी मुबारक जूती टूट गई, आपने गांठने के लिए सैयदना अली को दी, फिर थोड़ी दूर जाके आप दरख्त के नीचे खड़े हो गए, बाकी असहाब से कहा कि अली के आने का इंतजार करो। सैयदना अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जूती गांठना शुरू हो गए। फिर आपने उस वक्त इरशाद फरमाया कि देखो अल्लाह ताला ने मुझे नबी बना के मबूस किया, एज ए लास्ट रिजल्ट मुझे कुरान की तंजील की खातिर, कुरान को मनवाने के लिए काफिरों के खिलाफ तलवार उठानी पड़ी। लेकिन तुम में एक खुशनसीब ऐसा है जिसे कुरान की तावील की खातिर मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठानी पड़ेगी, जिस तरह मुझे काफिरों के खिलाफ तलवार उठानी पड़ी। सैयदना अबू बकर ने कहा अना या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह क्या मैं हूं वो शख्स? आपने फरमाया ला। हालांकि आपकी मुबारक जुबान से ला के अल्फाज नहीं कभी निकलते थे। सैयदना उमर ने अर्ज किया अल्लाह के महबूब क्या मैं हूं वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया ला। बल्कि आपने फरमाया वो शख्स है जो मेरी जूतियां गांठ रहा है। सहाबा दौड़े मौला अली की तरफ और उनको खुशखबरी सुनाई कि आपके बारे में इतनी बड़ी खुशखबरी है कि ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट आप काफिरों के खिलाफ किताल करेंगे। सैयदना अली मुस्कुरा पड़े। सहाबा कहते हैं हम समझ गए कि सैयदना अली को यह बात पहले ही पता थी कि ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठानी है। जंगे जमल, नहरवान और सिफीन की ड्यूटी तो सैयदना अली की खुद लगा के गए नबी अलैहि सलाम। ये सारी की सारी हदीस मैंने और शहादत उस्मान के वाले से जो झूठा प्रोपेगेंडा था कि ये अब्दुल्ला इब्न सबा ने को 40,000 सहाबा की मत मार दी थी, नाऊज़ बिल्लाह, बुखारी मुस्लिम से मैंने शहादत उस्मान के असली असबाब बताए हैं। अब्दुल्ला इब्न सबा बाद की पैदावार है, उसे मौला अली ने कत्ल करवाया था। वो फितना बिल्कुल अलग से, जिसे शौक हो तो इसे जरूर पढ़े और ये लेक्चर के एंड पे आपको मिल भी जाएगा। तो ये नबी और बादशाह में फर्क है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद जो इख्तिलाफात थे बाय नेम मेंशन किया। अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, खवारिज को सबसे बेहतरीन मखलूक जो है वो किताल करेंगे, मेरी बीवी पे हौफ के कुत्ते भौंकेंगे, जमल, सिफीन, नरवान पे, ये सारी हदीस मैंने जमा की है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रेवोल्यूशन थी, इनकलाब, वो आपकी मुबारक जिंदगी में एपेक्स पे नहीं पहुंचा बल्कि बाद में पहुंचा है। बाकी जितने भी बादशाह गुजरे उनकी जिंदगियों में इनकलाब एपेक्स और चोटी पे पहुंचे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के केस में ये क्या हुआ? बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के भी 4-5 साल के बाद एपेक्स। और जब आपकी वफात हुई है अरब कबाइल मुर्तद हो गए, 70,000 के करीब ऐसे लोग मुर्तद हुए जो फतेह मक्का के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुके हुए थे। मुनकरीन ज़कात, मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथी, कोई बरेलवी देवबंदी वाले शिया तो नहीं थे, वो वही लोग थे। मुर्तद कौन होता है? जो बुखारी मुस्लिम में आता है कि सैयदना अबू बकर के जमाने में कबाइल मुर्तद हुए जो पहले इस्लाम लाए हुए थे। नबी अलैहि सलाम के जमाने में जो इस्लाम लाए हुए थे कौन थे? कानूनी तौर पे तो असहाबी थे, बाद में मुर्तद हुए, जिनके बारे में बुखारी मुस्लिम पे आता है। मेरे हौज़े कौसर पे आएंगे, मैं कहूंगा असहाबी असहाबी, तो मुझे कहा जाएगा आपके बाद ये दीन से उल्टे कदम फिर गए। फिर मैं कहूंगा सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, सुहकन सुहकन लिमन बदल बादी। मैं फिटकार उनको मुझसे दूर कर दो जिन्होंने मेरे बाद मेरा दीन बदल दिया। बुखारी मुस्लिम की इस हदीस के कॉन्टेक्स्ट में बुखारी में इब्न अब्बास का कौल है कि इससे मुराद वो लोग हैं जो सैयदना अबू बकर के दौर के अंदर
मुर्तद हुए और अबू बकर के खिलाफ खड़े हो गए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम। इसमें मेरा मसला नंबर 96 है, अज़मत सहाबा, रद्दुल मुनाफिकीन और सुन्नी शिया के इख्तिलाफ का तहकीकी जायजा। जिसे शौक हो तो देखे, हकीकत आपको पता चले। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेवोल्यूशन आपके बाद आई। कहां मेरे भाइयों, 1 हिजरी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले लोगों की तादाद 125 है, और आप भी अपनी जान बचाकर मक्के से मदीने हिजरत करते हैं अल्लाह के हुक्म से, एक अल्टरनेट बेस के तौर पे। ये 1 हिजरी का वाकया। 2 हिजरी के अंदर गज़वे बदर होता है, 3 हिजरी के अंदर गज़वे ओहद, 5 हिजरी के अंदर गज़वे खंदक, 6 हिजरी के अंदर सुलह हुदैबिया और अरब के लोगों ने एज ए पावर आपको तस्लीम कर लिया, 7 हिजरी के अंदर गज़वे खैबर, 8 हिजरी के अंदर फतह मक्का, और 8 हिजरी में गज़वे हुनैन जो आखिरी फैसला कुन जंग थी मुशरिकीन अरब के खिलाफ, अरब में गलबा। 9 हिजरी के अंदर गज़वे तबूक के लिए 30,000 जानसार सहाबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1.5 लाख की रोमन अंपायर की फौज के साथ टकराने के लिए बनफ्स नफीस खुद तशरीफ ले गए तबूक के मुकाम पे, और रोमन अंपायर का हेड 1.5 लाख फौज लेके पहले ही बैठा हुआ था बदमाशी के साथ। आपको पता चला आप जब पहुंचे तो आपके आने से पहले ही पीछे भाग गया, वरना यरमूक वहीं हो गई थी। सैयदना उमर तक यरमूक का मामला चलना ही नहीं था। आप सिर्फ 40 दिन तक वहां रहे, करीब के अरब कबाइल के साथ आपने मुआहदे किए कि या तो न्यूट्रल होगे या हमारा साथ दोगे। फिर आप सिर्फ दुनिया से चले गए, फौरन ही अरब कबाइल मुर्तद हो गए, 3 झूठे पैगंबर मुकाबले पे आ गए, अपनी अपनी फौजें बना ली। इतने मुआवजों के ऊपर सैयदना अबू बकर ने अकेले जंग खोल ली। 2.5 साल के अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम ने इस सारे फितनों का खात्मा कर दिया। फिर सैयदना उमर का दौर आया। सैयदना अबू बकर के दौर में इराक का काफी हिस्सा जो पर्शियन अंपायर अहले फारस के पास था, मुसलमान फतह कर चुके थे। फिर सैयदना उमर के दौर में शुरू के 3-4 सालों के अंदर ही पहले जंग यरमूक हुई और रोमन अंपायर ऐसे टुकड़े टुकड़े हुई, और उसकी वो आप समझ लें कि जोर टूटा। उसके बाद पर्शियन अंपायर के साथ जंग कादसिया, फैसला कुन जंग 4 दिन तक हुई, 8,500 मुसलमान शहीद हुए। हाथी लेके आ गए पर्शियन अंपायर के लोग, मुसलमानों ने अपने घोड़े जो भाग जाते थे उन हाथियों को देख के, अपने घोड़े वापस भेज के पैदल जाके उन हाथियों को गिराया बनु तमीम के लोगों ने। 8,500 मुसलमानों की कुर्बानी से कादसिया में मुसलमानों को ऐसी फतह हुई कि पूरी पर्शियन अंपायर मुसलमानों के पास आ गई। और रोमन अंपायर जो यरमूक के बाद दबकी हुई थी, जब उन्होंने देखा कादसिया मुसलमानों ने विन कर ली है, पर्शियन अंपायर जो इतनी टफ है उनको इन्होंने हरा दिया है, फौरन रोमन अंपायर ने अपना सफीर भेज दिया कि हम जिजिया देने के लिए आमादा है, हमारे जो मुल्क जितने हमारे पास रह गए वो हमारे पास रहने दें। ये उमर सीरीज के अंदर सारी चीजें उन्होंने फिल्माई हुई है। ये 17 हिजरी तक, 1 हिजरी के अंदर सिर्फ 125 बंदे मुसलमान, 17 हिजरी के अंदर विद इन 17 ईयर्स 3 बरआज़मों पे मुसलमानों की हुकूमत। इतना बड़ा इनकलाब कभी तारीख ने नहीं देखा, न पहले न बाद में। और ऐसा इनकलाब आज भी गली गली इनकलाब है। आज भी दुनिया के हर कोने में 5 वक्त अजान होती है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग नमाज बाजमात मस्जिद के अंदर जाके पढ़ते हैं। इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑन द फेस ऑफ अर्थ। इस्लाम इज द ओनली प्रैक्टिसिंग रिलीजन ऑन द फेस ऑफ अर्थ। इस्लाम ही ऐसा दीन है जो इस पूरी दुनिया के ऊपर प्रैक्टिस किया जा रहा है। 1400 साल गुजर चुके हैं इनकलाब को, आज भी इस इनकलाबी किताब वैसी की वैसी, नई की नई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नई की नई, आपके जानसार मानने वाले उसी तरीके से अपनी जानें निछावर करने के लिए तैयार। ये इनकलाब होता है मेरे भाइयों। बाकी इनकलाब आप दुनिया के सारे इनकलाब उठाएं, 100 साल से ज्यादा कोई इनकलाब नहीं चला। रशियन इनकलाब, ये हाल में तो सबसे बड़ी मिसाल रशियन इनकलाब की है ना, देख लें मलिया मेट हो। लेकिन इनकलाब ये है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस पे अक्सर कहा करता हूं कि अरब के लोगों में 2 कमजोरियां थी। एक तो जाहिल थे, अल्लाह ने कुरान की शक्ल में उन्हें ऐसी किताब दी कि सूरतुल माइदा, सूरतुल निसा, सूरतुल बकरा जिन लोगों ने पढ़ ली, वो ज्यूज और क्रिश्चियन जो उनको उम्मी कहा करते थे, उनके इल्मी दलाइल के जवाबात इन सूरतों के अंदर उन उम्मीयीन की अपनी जुबान के अंदर आ गए और उन्होंने उनको गूंगा कर दिया, ज्यूज और क्रिश्चियंस को। और दूसरी कमजोरी अरब के लोगों के अंदर यह थी कि तवाइफुल मुलूकी थी, आपस में लड़ते रहते थे।
ہمیشہ ایک قبیلہ دوسرے کو شکست دیتا تھا، اور یہ مار کھاتے تھے رومن اور پرشین سے کیونکہ آپس میں لڑتے تھے۔ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم ایک جھنڈے کے نیچے اگر جمع ہو جائیں تو ہم دونوں سپر پاورز کو الٹ کے رکھ دیں گے۔ اللہ نے پھر قرآن دیا، علم دیا، اور نمبر 2 ان کو یونٹی کے لیے بانڈ چاہیے تھا اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم اور خاتم بنا کر بھیجا، الحمدللہ۔ اور وہ لیڈر ان کو مل گیا کہ جس نے ان سب کو جو آپس میں پہلے لڑتے رہتے تھے بھائی بھائی بنا دیا، اور پھر ایسی وہ طاقت جمع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، اتنے عرب قبائل بھی مرتد ہو گئے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ یہ فتح اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، ورنہ جس طرح عرب قبائل مرتد ہوئے تھے، یہ کسی نے سوچا تھا کہ یہ رومن اور پرشین امپائر مسلمان گرائیں گے؟ ان کے تو اپنے ملک کے اندر حکومت کرنا مشکل ہو گئی تھی، لیکن جب سیدنا ابوبکر نے اپنی استقامت دکھائی اور آہستہ آہستہ فتوحات شروع ہوئی تو باقی سب قبیلے پھر واپس اسلام میں آ گئے۔ انہوں نے کہا لگتا ہے کہ آپ کو واقعی کوئی شکست نہیں دے سکتا، اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ ہے، الحمدللہ۔ اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل لیکچر بھی دیا ہے خلافت راشدہ کے 30 سال، مسئلہ نمبر ہے 161A اور 161B، جسے شوق ہو تو وہ اسے ضرور دیکھے۔ نہج البلاغہ کی روشنی میں بھی اور اہل سنت کی کتابوں کی روشنی میں بھی میں نے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام کا دفاع کیا ہے، الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد تھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ کے جانے کے بعد غلبہ آیا ہے۔ آپ کی زندگی میں آتا تو بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یار بڑے بڑے بادشاہوں کی زندگی میں غلبے آئے ہیں، یہاں پہ آپ کے جانے کے بعد لوگ مرتد بھی ہوئے پھر بھی غلبہ مل گیا۔ اور دوسرا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو دنیاوی بادشاہ تھے جب دنیا سے جاتے تھے وہ من و ان بائی نیم مینشن کر کے نہیں جاتے تھے کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا، اس کے ساتھ یہ ہوگا، اس کے ساتھ یہ ہوگا، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک چیز مینشن کر کے گئے ہیں، اور وہی دلائل النبوہ ہیں۔ یہ اینڈ پہ ضرور دکھائیں جی ان کو دوبارہ سے۔ یہ وہ کتاب ہے میرے بھائیو، دلائل النبوہ، امام بیہقی کی کتاب، المتوفہ 458 ہجری، 3286 احادیث کا مجموعہ، پروفیسیز کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبروں کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد کے ہونے والے واقعات ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک، ایون نیمز تک مینشن کر دیے، یہ ہوگا 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 40 سال بعد، 50 سال بعد، 70 سال بعد، 100 سال بعد، 500 سال بعد تک کیا ہوگا، ایون قرب قیامت کی خبریں جو بھی وہاں آنی ہے، دجال کی، نزول عیسیٰ کی، وہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ PDF آپ کو kitabussunnah.com پہ مل جائے گا، اور فرحان بھائی اس کا PDF ڈھونڈ کے نا پہلے sunnatpaq.com پہ بھی اس کو نا اپلوڈ کریں۔ یہ 3 جلدوں کے اندر اردو کے اندر شائع ہو چکی ہے، اور الحمدللہ ماڈرن آج کا دلائل النبوہ جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر، الحمدللہ کہ یہ کوئی بندر بانٹ نہیں تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا کے گئے تھے میرے بعد کس نے کم پانا ہے تے کس نال کم پینا ہے، ایک ایک چیز بتا کے گئے ہیں، اور یہ کوئی بالکل الٹ اپ نہیں ہوا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری ٹائنیس ڈیٹیل تک باتیں بتائی تھیں۔ یہ 200 احادیث میں نے الحمدللہ عربی میں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں ریسرچ پیپر 5 بھی اہل sunnatpaq.com پہ موجود ہے، اور آپ انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر حدیث کی کتابوں میں مکتبۃ الشاملہ میں چیک کریں، اسلام 360 میں چیک کریں، PDF بھی موجود ہیں دارالاسلام والوں کے ہماری ویب سائٹ کے اوپر، ان میں چیک کریں، کاؤنٹر چیک کریں، ایک ایک حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر لکھی ہے۔ الحمدللہ یہ کلرڈ پمفلٹ آپ کو سب لوگوں کو انشاءاللہ درس کے اینڈ پہ مل جائے گا، اور ہزاروں کی تعداد میں ہم یہ فری پورے ملک کے اندر بھیجتے ہیں۔ اس کی ہارڈ کاپیز، سافٹ کاپیز بھی آپ کو انشاءاللہ ویب سائٹ اہل sunnatpaq.com ہماری ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہیں، اور اس کا ضرور آپ مطالعہ کریں، اور آئندہ سے کوئی اس حوالے سے ڈسکشن کریں تو اس کو بتائیں کہ یہ حدیثیں تو آج کے اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس اونلی سلوشن یہی ہے کہ ہم بتائیں کہ دنیاوی بادشاہوں کے بعد جو لڑائیاں ہوتی ہیں ان کے ماننے والوں میں اور ہمارے نبی علیہ السلام کے ماننے والوں میں جو بعد میں لڑائیاں ہوئی، ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہمارے نبی کیوں پیغمبر ہیں اور وہ صرف بادشاہ تھے دنیا کے، سکندر اعظم اور چنگیز خان؟ کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد 10 سال بعد، 20، 30، 40، 50، 100، 500، ایون 1000 سال بعد یا 2-2500 سال کے بعد اگر قیامت آ جاتی ہے، ساری کی ساری آپ نے پروفیسیز، پیش گوئیاں، غیبی خبریں اپنی امت کو پہلے ہی بتا دی ہیں۔ الحمدللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔
آج بس یہی 7 آیات ہی کور ہو سکی ہیں، کیونکہ میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اس فتنے کو بھی ایڈریس کیا جائے۔ آج کل اسلام کے خلاف کئی قسم کے فتنے آتے ہیں، اور یہ خصوصاً یہ جب سے یہ فیس بک اور یوٹیوب پہ یہ گستاخانہ پیجز بننے شروع ہوئے ہیں اور یہ گستاخانہ فلمیں اور کارٹون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ملائن کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی عرب کے جنگجو بادشاہ تھے، جس طرح باقی بادشاہوں نے غلبہ حاصل کر لیا، اس نے بھی غلبہ حاصل کر کے تو یہ پورے کا پورا معاملہ تل پٹ کر دیا۔ تو ہم کہتے ہیں بتائیں اسکندر اعظم کے دین کے اوپر کون لوگ ہیں دنیا کے اندر؟ چنگیز خان کے مذہب کے اوپر اس کی تو اپنی اولاد مسلمان ہو گئی، اور پھر مسلمانوں کی انہوں نے جو ہے وہ گریٹ آٹومانم امپائر سلطنت عثمانیہ انہوں نے قائم کی یہاں پہ مغلیہ سلطنت سب کانٹیننٹ کے اندر۔ چلے اسلامی حکومت نہیں، مسلمانوں کی حکومت تو تھی، یہ ان تاتاریوں کی اولاد تھے کعبے کو مل کے پاسماں صنم خانے سے۔ تو یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا انقلاب ہے جو الحمدللہ آج 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، گلی گلی کریا کریا دنیا کے تمام بر اعظموں میں انقلاب نظر آتا ہے الحمدللہ۔ اور آج کے دور میں بھی اسلام is the only practicing religion on the face of earth۔ ٹرو معنوں میں اگر کسی دین کو پریکٹس کیا جا رہا ہے تو صرف اسلام ہے الحمدللہ، اور اسلام is the fastest growing religion on the face of earth۔ 2007 میں کلنٹن پاکستان آئے، 2 دفعہ امریکن پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں۔ جیو کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے ان کی ویڈیو یوٹیوب پہ رکھی ہے، انہوں نے یہ بات کہی تھی اسلام is the fastest growing religion in America۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔